الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین ورسوله النبی الکریم الامین المکین الحنین الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وسندنا ومولانا وملجانا ومأوانا نبينا محمد صلى الله عليه وآله وبارك وسلموا عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله رے رحمت دامی برسا مولا تے کھیتیاں ساں غریباں دی ہری کر دے تے جیڑی والے سوپ گئی آس امید والی میری رحمت دا پاکے ہری کر دے مولا مولا سمنیا کہ اسا مجرم ہاں ہر امتی یار دا سمجھ کے بری کر دے تے تین واسطہ کربل دے کاری دا تے ساڈے سارے دی کھوٹی قسمت کھری کر دے آتے رہے انبیاء کما قیل لہم والخاتم حقکم کے خاتم ہوئے تم یعنی جو ہوا دفتر تنزیل تمام آخر میں ہوئی مہر کا اکملت لکم کملی والے دے دربار دیگر کریے کملی والے دے دربار دیگر کریے بن جاوے گل ساری سرکار
गल करिए कमली वाले दे दरबार दी गल करिए बन जावे गल साडी सरकार दी गल करिए रात मेराज वाली रब अर्श सजाया सी कौल बुला के ते सोने रब फरमाया सी कि नेड़े आ सोनिया सोनिया नेड़े आ सोनिया अज प्यार दी गल करिए बड़ जावे गल साडी सरकार दी गल करिए बड़ जावे गल साडी सरकार दी गल करिए रात मेराज वाली रब अर्श सजाया सी कौल बुला के थे सोने रब फरमाया सी कि नेड़े आ सोने नेड़े आ सोने अज प्यार दी गल करिए बन जावे गल साडी सरकार 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 दी गल करिए कमली वाले दे दरबार दी गल करिए बन जावे गल साडी सरकार दी गल करिए अपने खालिक नो नले अपने राज़िक नो सोने तेरा ख्यासी नले अपने राज़िक नो अपने खालिक नो नले अपने मालिक नो सोने तेरा ख्यासी नले अपने राज़िक नो के पहला हर गल तो पहला हर गल तो गुनाहगार दी गल करिए बन जावे गल साडी सरकार दी गल करिए बन जावे गल साडी सरकार दी गल करिए बन जावे गल साडी सरकार दी गल करिए इस जहान अंदर भावे आस जहान अंदर इस जहान अंदर भावे आस जहान अंदर गल्ला होण गिया जेदियां सारे कुरान अंदर जेदियां गल्ला सारे कुरान अंदर आओ अल्लाह दे उस यार दी गल करिए आओ अल्लाह दे उस यार दी गल करिए बन जावे गल साडी सरकार दी गल करिए बन जावे गल साडी सरकार
دی گل کریے رات معراج والی رب عرش سجایا سی کول بلا کے دے سونے رب فرمایا سی کہ نیڑے آ سونے سونے نیڑے آ سونے 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 نیڑے آ سونے اج پیار دی گل کریے بن جائے گل ساڈی سرکار دی گل کریے اندے در ورگا نہیں کدھر در کوئی اندے گھر ورگا نہیں کدھر گھر کوئی اندے در ورگا نہیں کدھر در کوئی سونے دے گھر ورگا نہیں کدھر گھر کوئی سائم چشتیا اس دربار دی گل کریے سائم چشتیا اس گھر پار دی گل کریے بڑے جاوے گل ساڈی سرکار دی گل کریے بڑ جاوے گل ساڈی سرکار دی گل کریے کملی والے دے دربار دی گل کریے بڑ جاوے گل ساڈی سرکار دی گل کریے بڑ جاوے گل ساڈی سرکار دی گل کریے حمد و صلوات کے بعد واجب المحترم سامعین محترم سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی کی حمد کرتے ہیں کہ کریم خدا ہمارا ذکر کرنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ تمام تعریفوں کے لائق اللہ جل جلالہ کی ذات ہے، تمام حمدوں کے لائق اللہ تبارک و تعالی کی ذات ہے، تمام عبادات کے لائق اللہ کرم اللہ وجہ الکریم کی ذات ہے، تمام عزتوں کی مالک اللہ تبارک و تعالی کی ذات ہے، اور تمام تسبیح و تحلیل کے لائق اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کی حمد و ثنا کے بعد امام الانبیاء محبوب کبریاء حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی نور خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود و سلام پتوں کے شمار سے زیادہ، پرندوں کی شمار سے زیادہ، آسمان سے نازل ہونے والی بارش اس کے قطرات سے زیادہ، زمین پر جتنے ذرات ہیں ان کی تعداد سے زیادہ، زمین پر جتنی ریت ہے اس کے ذرات سے بھی زیادہ، جتنے تنکے ہیں ان تنکوں کی تعداد سے زیادہ، جتنی مخلوقات ہیں ان مخلوقات کی تعداد سے زیادہ، انبیاء اکرام علیہ السلام کی جماعت کی تعداد سے زیادہ، فرشتوں کی تعداد سے زیادہ، لجپال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود و سلام ہو، حتیٰ کہ اللہ تبارک و تعالی کی رحمت کے مطابق امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود و سلام ہو۔
امام الانبیاء کی ذات پر درود و سلام کے بعد بے حساب سلام ان ہستیوں پر جنہوں نے اپنا مال، اپنی جان، اپنی عزت، اپنی آبرو، اپنا سب کچھ دین متین کی خاطر قربان کر دیا۔ دعا گو ہے اللہ رب العزت ہمارا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اللہ جل جلالہ ہم سب کی پریشانیوں کو، تکلیفوں کو، مصیبتوں کو صدقہ لجپال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کریم خدا دور فرمائے، اور گھروں میں بیٹھ کر سننے والی باپردہ خواتین اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں ان کے لیے بھی دعا کہ کریم خدا ان کے بھی علم و عمل میں اضافہ فرمائے، دلی خواہشات کو، تمناؤں کو کریم خدا پورا فرمائے، اور جو بیمار ہیں کریم اللہ شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے۔ ہمارے بھائی رانا محمد شبیر اللہ تبارک و تعالی انہیں صحت عطا فرمائے، اللہ تبارک و تعالی ان کی آنکھوں کی بینائی کریم خدا صدقہ لجپال نبی کا انہیں عطا فرمائے، اور انہیں اپنے بچوں پر تعدیر شفقت والا، رحمت والا، برکت والا، ہاتھ رکھنے والا بنائے، رزق حلال کما کر خود بھی کھانے والا، اپنے بچوں کو بھی کھلانے والا، اور اللہ کی راہ میں صدقہ و خیرات کرنے والا بھی بنائے، اور اللہ جل جلالہ ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ آج کا موضوع امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت جو معجزہ ہے معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، اسی پر بات ہوگی کہ کریم خدا ارشاد فرماتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر، کہ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو راتوں رات لے گیا مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، جس کے گردا گرد ہم نے برکت رکھی کہ ہم اسے اپنی عظیم نشانیاں دکھائیں، بے شک وہ سنتا دیکھتا ہے۔ اللہ اکبر۔ گویا لجپال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیدار عطا فرمایا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیر کروائی ہے، تو یاد رکھ لیجئے لجپال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، سنیے گا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کو بنایا۔ کریم خدا نے آدم علیہ السلام کو بنا کر فرمایا اے میرے آدم، دنیا میں جا کر تو نے تبلیغ کرنی ہے۔ اللہ کیا کرنا ہے؟ فرمایا اے میرے آدم، دنیا والوں کو تو نے بتانا ہے کہ لوگوں قولوا لا الہ الا اللہ، کہ لوگوں اللہ وحدہ لا شریک ہے، اسی کی عبادت کرنی ہے، اسی کو الہ ماننا ہے، وہی خدا ہے، وہی رازق ہے، وہی مالک ہے، اسی نے کائنات کو بنایا ہے، اسی نے زمینوں کو بنایا، اسی نے آسمانوں کو بنایا ہے، اسی نے جنت کو بنایا ہے، اسی نے جہنم کو بنایا ہے۔ اے انسان، اگر اس اللہ رب العزت کی عبادت کرے گا، اسے الہ مانے گا، اسے خدا مانے گا، اسے سجدہ کرے گا، اس کی عبادت کرے گا، کل قیامت کا دن ہوگا، نفس نفسی کا عالم ہوگا، تیرے اعمال تولے جائیں گے، نیکیاں تیریاں زیادہ ہو جائیں اور برائیاں تیریاں کم ہو جائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے اس کے بدلے جنت عطا فرمائے گا۔ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام نے عرض کیا اے باری تعالیٰ، اے میرے کریم خدا، میں تیرا پیغام تیرے لوگوں کو، تیرے بندوں کو سناؤں گا، تیرے بندوں کو کہوں گا
اے بندو اللہ وحدہ لا شریک ہے، اللہ کی عبادت کرنی ہے، اللہ رازق ہے، اللہ رزق دینے والا ہے۔ یا باری تعالیٰ اگر تیرے ان بندوں نے میری بات نہ مانی، اگر انہوں نے کہا ہمیں معجزہ دکھا، ہمیں دلیل بتا، کہ دلیل کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے اے آدم تجھے میں نے فلاں فلاں معجزہ عطا کیا ہے، اور یہ معجزہ ان بندوں کو دکھا، وہ بندے دیکھیں گے، وہ بندے مان جائیں گے، کہیں گے کہ یہ کام جو اللہ کے نبی آدم نے کیا ہے کوئی عام انسان نہیں کر سکتا، لہذا یہ کوئی عام انسان نہیں ہے بلکہ اللہ کا نبی آدم علیہ السلام ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کیا باری تعالیٰ ٹھیک ہے، حضرت آدم علیہ السلام کا معجزہ جو اللہ نے عطا فرمایا وہ محمود معجزہ ہے۔ آدم علیہ السلام نے کر زمین پر اور لوگوں کو آ کر فرمایا لوگوں قولوا لا الہ الا اللہ، اللہ وحدہ لا شریک ہے، وہی عبادت کے لائق ہے، وہی معبود برحق ہے، وہی الہ ہے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ اور پھر حضرت شیس علیہ نبینا علیہ السلام آئے، اللہ نے فرمایا اے شیس تیرا بھی کام یہی ہے، قولوا لا الہ الا اللہ، تو نے بھی دنیا والوں کو میرے بندوں کو جنہوں نے مارے کے ارواح میں مجھے کہا ہے، جب میں نے ان سے پوچھا اے بندوں بتاؤ الست بربکم کیا میں تمہارا خدا نہیں ہوں، تو ساری روحوں نے کہا قالوا بلی ربنا، اے اللہ کیوں نہیں تو ہی ہمارا رب ہے۔ اللہ فرماتا ہے میں نے اس انسان کے اوپر اس روح کے اوپر جسم کو بنایا، بشری لباس میں نے پہنایا ہے، زمین پر میں نے بھیجا ہے، اے شیس تو نے انہیں وہ وعدہ یاد دلانا ہے جو یہ میرے ساتھ کر کے گئے ہیں۔ اللہ کیا فرمایا انہیں بتانا ہے کہ قولوا لا الہ الا اللہ، اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ شیس علیہ السلام نے عرض کیا اللہ اگر یہ تیرے بندے مجھے میری بات کو نہ مانے اور اگر وہ تیرے بندے کہیں اگر تو اللہ کا نمائندہ ہے، اللہ کا پیغام رساں ہے تو کوئی انہونا واقعہ کر کے دکھا، اللہ کوئی معجزہ۔ اللہ نے فرمایا اے میرے شیس یہ طاقت میں نے تجھے عطا فرمائی ہے، اگر کوئی تیرے سے معجزہ مانگے یہ معجزہ کر کے تو نے دکھا دینا ہے، اور وہ مان جائیں گے کہ یہ اللہ کا نبی شیس علیہ السلام ہے۔ حضرت شیس علیہ السلام کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے حضرت انوش علیہ السلام سے فرمایا اے میرے نبی انوش تو نے بھی یہی کہنا ہے کہ قولوا لا الہ الا اللہ۔ حضرت انوش علیہ السلام نے بھی عرض کیا اللہ اگر نہ مانے تو کیا؟ اللہ فرماتا ہے یہ طاقت تجھے عطا فرمائی، یہ معجزہ تجھے میں نے عطا فرمایا ہے، جا میرے بندوں کو دکھا دینا، میری طاقت میرے بندوں کو دکھا دینا۔ جس میرے بندے نے تیری بات کو مان لیا وہ بندہ کل قیامت کے دن جنت میں چلا جائے گا، اور جس نے تیری بات کا انکار کر دیا کل قیامت کے دن جہنم چلا جائے گا۔ بلند آواز سے کہہ دیجیے سبحان اللہ۔ حضرت انوش علیہ السلام کے بعد پیغمبروں کا سلسلہ چلتا رہا۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے پیغمبروں سے، اپنے نبیوں سے، اپنے رسولوں سے یہی فرمایا ہے میرے رسولوں، اے میرے پیغمبروں تم نے دنیا میں جا کر میرے ان بندوں کو وہ وعدہ یاد کروانا ہے جو وعدہ میرے ساتھ وہ کر کے گئے ہیں۔ الست بربکم والا اللہ اگر وہ دلیل مانگے اللہ فرماتا ہے اے میرے نبیوں یہ میں نے معجزات تمہیں عطا فرمائے ہیں، یہ معجزہ دکھانا تم نے ہے، اگر وہ دیکھ کر ایمان لے آئے تو کل قیامت کے دن سرخرو ہو جائیں گے، اگر معجزہ دیکھنے کے بعد بھی
اگر تمہارے پر ایمان نہیں لے کر آتے تو وہ بے ایمان ہو جائیں گے، کل قیامت کے دن ان کا ٹھکانہ جنت نہیں جہنم بنا دوں گا۔ فرمایا اسی طرح چلتا ہوا حضرت نوح علیہ السلام تشریف لے کر آتے ہیں۔ نوح علیہ السلام تقریباً 950 سال آپ لوگوں کو تبلیغ کرتے ہیں، لوگوں قولوا لا الہ الا اللہ، اللہ وحدہ لا شریک ہے، کیا دو وہ خالق ہے، کیا دو وہ مالک ہے، کیا دو وہ رازق ہے، کیا دو وہ الہ ہے، کیا دو وہ معبود برحق ہے، کیا دو وہ عبادت کے لائق ہے، کیا دو وہ سجدے کے لائق ہے، کیا دو وہ سب شانوں کا مالک ہے، کیا دو وہی پالنے والا ہے، کیا دو وہی رزق دینے والا ہے، کیا دو وہی پیدا کرنے والا ہے، کیا دو اسی نے کل قیامت کے دن تمہیں دوبارہ زندہ کر کے اپنے سامنے کھڑا کرنا ہے اور تمہارے اعمال کا حساب لینا ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ بچ جائیں تو آج مان لو اس خدا کو، کل بچ جاؤ گے۔ اگر آج اس خدا کو نہیں مانتے تو کل برباد ہو جاؤ گے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال یہی فرمایا اور نوح علیہ السلام نے کیا اللہ قوم نہ مانے تو کیا؟ اللہ فرماتا ہے اے میرے نوح یہ معجزے کے طور پر ایک کشتی بنا لے، اس کشتی کے اتنے کھانے بنا لے، اس کے اوپر اتنے پھٹے لگا لے۔ اے میرے نوح اگر جو نہ مانے اور اس کشتی میں انہیں سوار نہ ہونے دے، جو میں خدا کی خدائی پہ مان جائے اور نوح علیہ السلام کی نبوت کو مان جائے، وہ اس کشتی پر سوار ہو جائے۔ اے میرے نوح نبی جو نہ مانے اسے جو ہے وہ سوار نہیں ہونے دینا۔ یہ میں تجھے معجزہ عطا کرتا ہوں کہ پانی آئے گا، زمین سے پانی نکلے گا، آسمانوں سے پانی برسے گا، میں ان سب کو ہلاک کر دوں گا۔ معجزے کے طور پر اے نوح تو بھی بچ جائے گا، تیرے ماننے والے بھی بچ بچ جائیں گے۔ اے نوح تو بھی بچ جائے گا، تیرے ماننے والے بھی بچ جائیں گے۔ جنہوں نے مان لیا کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے وہ بھی بچ جائیں گے، اور جنہوں نے میری بارگاہ میں سجدہ کر لیا وہ بھی بچ جائیں گے۔ اگر کوئی بڑھیا جو ہے وہ اللہ کا ذکر کرنے والی ہو، میرا ذکر کرنے والی ہو، فرماتا ہے خدا کہ اگر وہ کشتی پر سوار بھی نہ ہو تب بھی میں خدا اس کو بچانے پر قادر ہوں گا۔ تو گویا اللہ تبارک و تعالی نے آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ روح اللہ تک ساروں کو معجزات عطا فرمائے۔ ایک ایک کی گنتی کرتے چلے۔ حضرت داؤد علیہ السلام آپ، حضرت سلیمان علیہ نبی جینا علیہ السلام آپ، حضرت زکریا علیہ السلام آپ، حضرت یحییٰ علیہ السلام آپ، حضرت ایوب علیہ السلام آپ، حضرت یوسف علیہ نبی جینا علیہ السلام آپ، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام، حتیٰ کہ حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام تک اللہ نے سب کو معجزات عطا فرمائے کہ یہ معجزات ہیں، انہیں دکھاؤ، انہیں بتاؤ۔ قولوا لا الہ الا اللہ، اللہ وحدہ لا شریک ہے، جو مان گیا بچ جائے گا۔ داؤد علیہ السلام باری تعالیٰ اگر قوم نہ مانے، فرمایا تجھے طاقت دی ہے کہ معجزہ عطا فرمایا ہے کیا کہ داؤد علیہ السلام جب ہی لوگوں کو بتاتے لوگوں اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کی عبادت کرنی ہے، قوم کہتی تو ہمارے طرح ہے، ہماری طرح انسان ہے، تیری بات کیسے مانگے؟ یا تو کوئی انہونا واقعہ کر کے ہمیں دکھا، ہم دیکھیں پھر مانیں گے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ نے طاقت عطا فرمائی، یہ لوہا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ نے یہ طاقت عطا فرمائی تھی کہ لوہا آپ اپنے ہاتھ میں ایسے اپنے ہاتھ میں کرتے اور یہ بالکل پگھل کر موم کی طرح ہاتھ سے جو ہے وہ موم کی طرح نکلتا ہوا زمین پر گرتا ہوا سب کو نظر آنے لگ جاتا تھا۔ اتنی طاقت
یہ معجزہ تھا حضرت داؤد علیہ السلام کا، ہاتھ میں لوہا پکڑا، جتنا طاقتور ہو لوہا جیسے ہاتھ میں آیا، فرمایا موم کی طرح وہ پگھل کر ہاتھ سے نکلتا ہوا زمین پر پگھل کر جو ہے وہ قطرات کی صورت میں گرنے لگ جاتا، اور جن کے دلوں میں ایمان نے روشن ہونا، چراغ نے روشن ہونا، وہ فوراً داؤد علیہ السلام کی ذات پر ایمان لے آتے اور کہتے ہیں داؤد تو بھی سچا ہے، تیرا خدا بھی سچا ہے۔ اور فرمایا سلیمان علیہ نبی جینا علیہ السلام کو اللہ نے معجزہ عطا فرمایا کہ آپ ہوا میں اڑ رہے ہیں، ہوا آپ کی تابع دار ہے، کوئی چیز نہیں ہے نیچے، ہوا میں اڑتے ہیں اور ہر چیز کی بولی کو سمجھتے ہیں، جنات آپ کے تابع دار ہیں۔ اور فرمایا حضرت سلیمان علیہ نبی جینا علیہ السلام کو اللہ نے طاقت عطا فرمائی کہ 3 میل دور چیونٹی جو بولتی ہے، قرآن میں سورت میں موجود ہے، فرمایا جیسے اس نے کہا کہ اے چونٹیوں اپنی اپنی گروہ میں چلی جاؤ کہ سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے، کہیں ہم اس کے نیچے آ کر کچل نہ جائیں، تو اللہ نے یہ طاقت عطا فرمائی، یہ معجزہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا ہے کہ فوراً اس چونٹی کو دیکھا بھی صحیح اور پھر اس کے قریب آ کر اسے اٹھایا بھی صحیح اور اس سے بات بھی کی، اور فرمایا اللہ نے یہ مجھے طاقت عطا فرمائی ہے معجزے کے طور پر۔ جو انہوں نے ایمان لانا وہ معجزہ دیکھتے اور پھر پکار اٹھتے قولوا لا الہ الا اللہ، یہ کوئی عام انسان نہیں ہے، یہ اللہ کا نبی ہے، اللہ کا رسول ہے۔ فرمایا حضرت اسی طرح تمام نبیوں کے بارے میں ایک ایک کے بارے میں ذکر کرتے چلے کافی ہو جائے گا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے، پورا جسم اللہ تبارک و تعالیٰ کے امتحان کی وجہ سے گل جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اے میرے ایوب، اے نعم العابد، میرا شکر ادا کرنے والے، یہ 2 جگہ پانی ہے، ایک پانی کو پی لے، ایک پانی سے نہا لے۔ حضرت ایوب علیہ السلام ایک پانی سے نہاتے ہیں، ایک پانی کو پیتے ہیں اور پھر دوبارہ اللہ تبارک و تعالیٰ جوانی عطا فرما دیتا ہے۔ اور دیکھنے والے وہ کہتے ہیں کہ یہ تو ابھی چل نہیں سکتے تھے، یہ تو اٹھ کے بیٹھ نہیں سکتے تھے، ان کا جسم بالکل نکارا ہو چکا تھا، بیماری زبان تک آن پہنچی تھی، یہ کیسے ہوا؟ فرمایا یہ سارا کا سارا اللہ کی عطا کردہ طاقت ہے، معجزہ ہے نبی کا۔ جس کے دل میں ایمان تھا، روشن ہونا تھا، فوراً وہ اس نے کہہ دیا قولوا لا الہ الا اللہ۔ ایک لمحے میں، ایک پل میں جو 40 سال کی بیماری تھی، 40 سال تک ساتھ رہی، اتنا لمبا عرصہ جو ہے وہ بیماری جس کے بدن میں رہی، لیکن ایک لمحے میں ایک چشمے سے پانی پیا، ایک چشمے سے نہائے، اللہ نے اس قدر سے عطا فرما دی ہے کہ جوانی اللہ نے دوبارہ عمر دی ہے، جوان ہو گئے۔ فرمایا یہ کوئی عام انسان نہیں کر سکتا، یہ کسی کے ساتھ ہو سکتا ہے تو وہ اللہ کا نبی ہے۔ فرمایا اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے کہا کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کو مان لے، رعایا پر ظلم کرنا چھوڑ دے، نہ مانا، اپنے جادوگروں کو بلا لیا اور جیسے انہوں نے رسیاں پھینکی وہ سانپ بن کر جو ہے وہ بکھرنے لگے۔ مجمع دیکھ رہا ہے، سارے جادوگروں نے اپنی اپنی رسیاں پھینک لی، وہ بھاگ رہے ہیں، دوڑ رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا میرے کلیم پریشان کیوں ہوتا ہے؟ عرض کی باری تعالیٰ انہوں نے اپنا کرتب دکھا دیا ہے، میں کیا کروں؟ فرمایا اے موسیٰ تیرے ہاتھ میں جو آسا ہے ہم نے اسی کو معجزہ بنا دیا ہے، اسی کو زمین پر پھینک پھر نظارے کرانا میں خدا کا کام ہے۔ موسیٰ کلیم نے ڈنڈا وہ آسا پھینکا، اژدہا بن کے وہ ساری رسیوں کو کھا کر نکل کر پھر موسیٰ علیہ السلام نے اٹھایا، ویسے آسا کا آسا ہے۔ فرمایا یہ معجزہ کس کا ہے؟ موسیٰ کلیم اللہ کا ہے،
جتنے رسیاں پھینکنے والے ہیں، فرمایا جاتا ہے کہ سارے کے سارے موسیٰ کلیم پر مر مٹنے کے لیے تیار ہو گئے۔ کہا یہ کسی عام انسان کا کام نہیں ہے، یہ اللہ کا نبی ہے، یہ اللہ کا کلیم ہے، یہ اللہ کا رسول ہے، موسیٰ کلیم اللہ ہے۔ کہا ہم بھی کہتے ہیں قولوا لا الہ الا اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، اللہ وحدہ لا شریک ہے، موسیٰ کو اللہ کا نبی بھی ہے، اللہ سے کلام کرنے والا بھی ہے۔ یہ معجزہ تھا موسیٰ کلیم اللہ کا۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا معجزہ دیکھ لیجیے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کا معجزہ دیکھ لیجیے، حضرت عیسیٰ روح اللہ کا معجزہ سنا ہوا ہے، دیکھ لیجیے کہ کس طرح ہے۔ فرمایا جب تیرے میرے پیارے محبوب لجپال نبی کی باری آتی ہے نا، تیرے میرے لجپال نبی کی باری آتی ہے، اللہ فرماتا ہے میرے محبوب، اے میرے محبوب، اے میرے حبیب، اے ید اللہ کے ہاتھوں والے، اے بددعا کا چہرے والے، اے واللیل کی زلفیں سجا کر چلنے والے، اے ما زاغل بصر وما طغا کا کجل پہننے والے نبی، اب تیری باری آئی ہے، تیرے لیے میں نے کائنات کو بنایا ہے، تیرے لیے میں نے آدم سے لے کر عیسیٰ تک سارے نبیوں کو بنایا ہے، تیرے لیے میں نے خود خدا ہونا ظاہر فرمایا ہے۔ اے میرے حبیب، باقی آدم سے لے کر عیسیٰ تک کسی کو ایک معجزہ عطا کیا، کسی کو 2 معجزے عطا کیے، کسی کو 3 معجزے عطا کیے، کسی کو کہا کہ تم نے اس لوہے کو موم کر کے دکھانا ہے، کسی کو کہا اے شعیب تو نے اس پتھر سے اونٹنی کو زندہ کر کے دکھانا ہے، کسی کو کہا اے میرا کلیم تیرا معجزہ یہ تیرا ڈنڈا ہے، اگر تو پتھر پر مارے گا 12 چشمے جاری کر دے گا، اگر تو اسے دریائے نیل پر مارے گا تو خشک راستہ بنا دوں گا، اگر تو اسے پیٹ میں لگائے گا تو تیرے لیے اس کے اوپر پھل لگ جائیں گے، اگر تو اس سے باتیں کرے گا تو تیرے ساتھ یہ باتیں کرے گا۔ اے میرے کریم، اگر فرعونیوں کے سامنے اسے تو زمین پر بچھا دے گا تو یہ اژدہا بن کر انہیں ساروں کو، ان کی رسیوں کو، ان کے جاگوں کو نگل جائے گا۔ اے موسیٰ یہ تیرا ایک معجزہ، تیرا ایک معجزہ، تیرا ایک معجزہ، لیکن اے میرے محبوب میں نے تجھے سر مبارک کے بال سے لے کر پاؤں مبارک کے ناخن تک سراپا معجزہ بنا دیا۔ اگر تو ہاتھ اٹھائے گا، انگلی اٹھائے گا، چاند کے 2 ٹکڑے کرنا، 2 ٹکڑے کر دوں گا۔ تو ہاتھ اٹھائے گا سورج کو واپس پلٹنا تو سورج کو واپس پلٹا دوں گا۔ اگر تو مسجد حرام میں، مسجد حرام کے پاس ام ہانی کے گھر آرام کر رہا ہوگا تو جس کے لیے موسیٰ کلیم تڑپتے رہے لن ترانی اللہ دکھا دے، فرمایا اے میرے حبیب تو آرام کر رہا ہوگا، میں فرشتوں کی بارات بھیج کر تجھے عرش اولی پر بلا کر اپنا دیدار کرا دوں گا۔ اتنا بڑا معجزہ معراج النبی کا اللہ تبارک و تعالی نے تیرے میرے لجپال نبی کو عطا فرمایا۔ چھوٹے چھوٹے بڑے بڑے معجزے، فرمایا موسیٰ کلیم کے پاس 12 لوگ آئے، کہا ہمارے یہ الگ الگ قبیلہ کا شخص ہے، سردار ہے، پانی کا مسئلہ ہے۔ موسیٰ کلیم نے وہ عصا پتھر پر مارا تو 12 چشمے جاری ہو گئے۔ فرمایا ایک چشمہ فلاں لے جائے، فلاں لے جائے، فلاں لے جائے، فلاں قبیلے والا لے جائے۔ فرمایا میرے کلیم یہ جو پتھر سے پانی نکالنا ہے یہ بھی میری قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، لیکن کوئی اس میں بعید نہیں ہے۔ پہاڑوں سے پانی آ رہا ہے، پتھروں سے پانی برس رہا ہے، پتھروں سے پانی کے چشمے جاری ہیں۔ فرمایا بعید یہ ہے اے میرے محبوب نبی جب تیرے پاس صحابہ آ جائیں اور آ کر کہے یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، بلکہ یہاں تک وہ کہہ رہے کہ یا مشکل کشا نبی، ہماری مشکل کو حل کرنے والے نبی، ہمارے پاس پانی نہیں ہے، اے میرے محبوب تو نے آسا نہیں اٹھانا،
اے میرے محبوب تو نے کسی چشمے کی طرف جانا نہیں، اے میرے محبوب تو نے زمین پر کسی ہدہد پرندے کو بھیج کر پانی کا معلوم نہیں کروانا۔ باری تعالیٰ کیا فرمایا، محبوب تجھے جو میں نے سراپا معجزہ بنا کر بھیجا ہے، تو نے اپنے ان ہاتھ کو، ید اللہ والے ہاتھ کو ایک برتن میں رکھ دینا ہے، میں خدا تیرے ہاتھ سے 5 چشمے جاری کر دوں گا۔ تیرے میرے لجپال نبی کے ہاتھ مبارک سے اللہ نے 5 چشمے جاری فرما دیے، اور جتنے صحابہ تھے سارے صحابہ نے پیا، سارے صحابہ نے پانی کو بھرا، سارے صحابہ کی سواریوں نے بھی پانی پیا۔ فرمایا لجپال نبی کے ہاتھ مبارک سے 5 چشمے جاری ساری۔ یہ سراپا معجزہ، بات کر رہا ہوں معراج کی۔ فرمایا سب سے بڑا معجزہ اللہ نے جو معراج کا عطا فرمایا تیرے پیارے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو عرش اولا پر۔ بریکی میں جائیں تو معراج کے معاملات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت کچھ دیا ہے، بہت کچھ، لیکن ٹائم کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ مسجد اقصی سے پہلا آسمان، 7واں آسمان، سدرۃ المنتہا، بلکہ عرش اولا، اللہ کا دیدار، اللہ نے محبوب علیہ السلام کو اپنا دیدار فرمایا وقاب قوسین او ادنی، اے میرا محبوب اور آجا اور قریب آجا، فاوحا، اللہ نے فرمایا میرا محبوب اس وقت تک تو بولنا نہیں ہے جب تک کہ میں اپنی وحی نہ نازل کر دوں۔ باتیں چل رہی ہے، پیار بھری باتیں ہو رہی ہے، اور محبوب علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں ہے۔ اللہ نے فرمایا میرا محبوب میرے لیے کیا لے کر آیا ہے؟ ایک مرتبہ بلند آواز سے کہیے نا سبحان اللہ۔ اللہ نے کیا فرمایا محبوب سے، اے میرا محبوب بتا تو صحیح، تو فرش سے آیا ہے عرش پر، تو بندہ ہو کے میں خدا کے پاس آیا ہے، تو مصطفیٰ ہو کر میں خدا کے پاس آیا ہے، کیا لے کر آیا ہے؟ جب کوئی کسی کے ہاں جاتا ہے کوئی نہ کوئی تحفہ لے کر آتا ہے، بتا میرا محبوب میرے لیے تحفہ کیا لے کر آیا ہے؟ تیرے میرے لجپال نبی نے فرمایا التحیات للہ والصلوات والطیبات، اللہ میری ساری کوڑی باتیں، میری فعلی باتیں اللہ تیرے لیے ہے، اللہ تو پاک ہے، تو منزہ ہے، تو مبرہ ہے، اللہ میں تیری عبادت کرنے والا ہوں، میں اپنی ساری عبادات تیرے لیے لے کر آیا ہوں، میں اپنی عاجزی تیرے کے لیے لے کر آیا ہوں، میں اپنی انکساری اللہ تیرے لیے لایا ہوں۔ اللہ نے فرمایا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ نے فرمایا میرا محبوب اگر ایسا ہے تو سب کچھ میں خدا کے لیے لے کے آیا ہے، اپنی عبادات میں خدا کے لیے لایا ہے، اپنی عاجزی و انکساری میں خدا کے لیے لایا ہے۔ فرمایا پھر اے نبی تیرے پر میری سلامتی ہو، تیرے پر میری برکت ہو، تیرے پر میری رحمت ہو۔ تو یاد رکھ لیجئے یہ وہ محبوب ہے جو اللہ کی پاک بارگاہ میں جب اللہ اپنے محبوب سے مخاطب ہے، محبوب اپنے خدا سے مخاطب ہے، طالب مطلوب کے ساتھ ہے، مطلوب طالب کے ساتھ ہے، محبوب محب کے ساتھ ہے، اور محب محبوب کے ساتھ ہے، ان دو کے علاوہ تیسرا کوئی نہیں ہے۔ تیرے میرے لجپال نبی نے عرض کیا باری تعالیٰ سلامتی برکت رحمت صرف میں نبی پر نہیں، اللہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اللہ پھر تیری سلامتی میرے ان امتیوں پر بھی ہو، میرے ان بندوں پر بھی ہو، میرے ان پیاروں پر بھی ہو جو زمین پر بیٹھ کر اللہ تیرا بھی ذکر کرتے ہیں اور تیرے محبوب محمد کی غلامی بھی کرتے ہیں۔ اللہ کی پاک بارگاہ میں تیرے میرے لجپال نبی نے اپنی امت کو بھی یاد رکھا ہے۔ پھر کیا فرمایا؟ اب فرمایا تھا ہے کہ سدرۃ المنتہا کے مقام سے ہو کر فرشتے نہیں جا سکتے۔ اب فرشتوں نے آواز سنی، مکالمہ سنا، پیار محبت بھری باتیں سنی کہ محبوب عرض کر رہے ہیں التحیات للہ والصلوات والطیبات،
اور اللہ فرماتا ہے السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور محبوب عرض کرتے ہیں السلام علیکم وعلی عباد اللہ الصالحین۔ آگے فرشتے اس مکالمے کو سن کر جوش میں آ کر فرمایا جاتا ہے، جو مورخین لکھتے ہیں، فرمایا وہ پکار اٹھتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، کہ ہم گواہی دیتے ہیں اللہ وحدہ لا شریک ہے، ہم گواہی دیتے ہیں، ہم فرشتے گواہ ہیں کہ محبوب اللہ کے بندے بھی ہیں اور اللہ کے رسول بھی ہیں۔ اللہ نے فرمایا اے میرے محبوب، اب یہ اپنی باتیں ہو گئی، اب یہ مکالمہ، یہ محبت بڑی باتیں مجھے اتنی پسند آئی ہے، اتنی پسند آئی ہے، اے میرا محبوب اب اس کو تو زمین پر لے کے جا نماز کی صورت میں 50 سے 45 موسیٰ کلیم اللہ کی معرفت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس بار بار حضور کے جانے کے سبب معاف ہوئی، 5 رہ گئی۔ فرمایا اے میرے محبوب پیغمبر، جب جب تیرا امتی نماز پڑھے گا، معراج ہوگی اسے، اور وہ بیٹھ کر ہمارا یہ مکالمہ عاجزی کے ساتھ سر کو جھکا کر کہے گا التحیات للہ، جیسے وہ کہے گا میں خدا تیرے صدقے قبول فرما لوں گا، گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ معراج تحفہ، نماز تحفہ، محبوب پیغمبر لے کر آئے۔ اب آخری بات، لجپال نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور تحفہ بھی لے کر آئے۔ فرمایا یہ بقرہ کی آخری آیت کریمہ 3 للہ ما فی السماوات و ما فی الارض سے لے کر اس کو مکمل تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی تحفہ فرمایا، معراج کی رات محبوب تیرا امتی پڑے گا تو موت کے وقت اس کے موت کی تلخی سے محفوظ فرما لیا جائے گا۔ تیسرا تحفہ فرمایا جو شرک نہیں کرے گا زندگی میں خدا اس کی بخشش فرما دوں گا اور جنت عطا فرما دوں گا۔ اور فرمایا آخری تحفہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام معراج سے آ کر جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب تشریف فرما ہوئے، فرمایا اے میرا صدیق، اے میرا عمر، اے میرا عثمان، اے میرا علی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ تحفہ عطا فرمایا ہے۔ اور فرمایا یہ جبہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے معراج سے میں محمد کو تحفہ عطا فرمایا ہے۔ بلند آواز سے ایک مرتبہ کہہ دیں سبحان اللہ۔ بس یہ جبہ شریف فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے معراج سے میں محمد کو تحفہ عطا فرمایا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب بھی آگے تحفہ دینے والے تھے۔ تحفہ دینے سے برکت بھی ہوتی ہے، رحمت بھی ہوتی ہے، ثواب بھی ملتا ہے اور رشتہ بھی قائم رہتا ہے۔ فرمایا میرے صحابہ میرا جی چاہتا ہے کہ یہ میں تحفہ آگے دوں۔ اے ابوبکر صدیق بتا تو صحیح نا یار، اگر میں یہ تحفہ معراج کا جبہ تجھے عطا کروں تو کیا کرے گا؟ بڑے خوش ہوئے یا رسول اللہ، اگر یہ جبہ عطا فرماتے ہیں اللہ کی عنایت تو میں آپ کی برکت سے پوری امت میں صداقت کو پھیلا دوں گا۔ لجپال نبی نے فرمایا صدیق تو نے صحیح کہا ہے، پر تو میرے دل کی مراد کو نہیں پہنچا۔ اے عمر بتا، اگر یہ جبہ معراج والا میں تجھے دے دوں تو کیا کرے گا؟ حضرت عمر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، اگر یہ اللہ کی عنایت آپ مجھے دیتے ہیں تو میں آپ کی امت میں عدل قائم کر دوں گا، انصاف قائم کروں گا۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا عمر تو نے بھی ٹھیک کہا ہے، لیکن تو میری مراد کو نہیں پہنچا۔ اے عثمان ادھر آنا، یا عثمان بتا، اگر یہ جبہ معراج والا میں تجھے عطا کر دوں تو کیا کرے گا؟ حضرت عثمان غنی نے عرض کیا یا رسول اللہ، اللہ کا عطا کردہ اللہ کی عنایت سے اگر یہ جبہ آپ مجھے عطا کرتے ہیں، میں آپ کی امت میں سخاوت کو پیش کر دوں گا، میں آپ کی امت کو حیا کا پیکر بناؤں گا۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا اے عثمان تو نے بھی صحیح کہا ہے، لیکن تو میری مراد کو نہیں پہنچا۔ حضرت علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کو بلایا، علی بتا تو صحیح، اگر یہ جبہ معراج کا تجھے دیا جائے تو کیا کرے گا؟ حضرت علی شیر خدا نے عرض کیا یا رسول اللہ،
اگر یہ عنایت کردہ اللہ کی عنایت سے یہ جبہ مجھے عنایت فرماتے ہیں تو یا رسول اللہ میں آپ کے غلاموں کے عیبوں کے اوپر پردے ڈالوں گا۔ بلند آواز سے ایک مرتبہ کہہ دیں سبحان اللہ۔ میں آپ کے غلاموں کے عیبوں کے اوپر پردے ڈالوں گا، یہ کہنا تھا مولا علی شیر خدا کا۔ لجپال نبی نے فرمایا ہے علی آنا تو میرے سینے سے لگ جا، تو اس مراد کو پہنچ گیا ہے، تو میں محمد کی دل والی بات کو پہنچ گیا ہے۔ میں محمد کا دل بھی یہی چاہتا ہے کوئی ہو جو اس جبے کے لائق ہو، وہ ہو جو میری امت کے عیبوں کو اٹھا لینا، میری امت کے عیبوں کو لوگوں کے سامنے عیاں نہ کرے بلکہ میری امت کے عیبوں کے اوپر پردے ڈالے۔ اگر کوئی بندہ میری امت کا اپنے امتی بھائی کا گناہ دیکھ لے، اس کو لوگوں کے سامنے بیان نہ کرے بلکہ اسے اپنے سینے میں دفن کر لے، تو فرمایا یہ جبے کا حقدار ہے۔ اگر جو لوگوں کے سامنے عیاں کرے تو اس کا حق نہیں ہے۔ حضرت علی شیر خدا کو تیرے میں لجپال نبی نے سینے سے بھی لگایا اور ماتھے سے بوسہ بھی لیا، فرمایا علی تو نے صحیح کہا ہے، تو نے میری مراد کو پہنچا ہے، اس جبے کا حقدار تو ہی ہے۔ تو فرمایا اس معراج کا آج کا آخری سبب یہی ہے کہ لوگوں اپنے بہن بھائیوں کے، اپنے علاقے کے اور اپنے جہاں پر رہ رہے ہو اس جگہ پہ یا جہاں پر کام کر رہے ہو اس جگہ پہ اگر کسی کا کوئی عیب دیکھ لو، اگر کسی کا کوئی عیب تمہارے سامنے آ جائے تو لجپال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ادا کرتے ہوئے معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا درس جو ہے سن کر اس پر عمل کرتے ہوئے اس پر پردہ ڈال دینا، اور انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کرم فرما کر تمہارے گناہوں کو بھی معاف فرما دے گا۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔